انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند روشی پڑھیے، باواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دروشی پڑھیے باواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذی وقار، ذی احتشام، قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اجدہ مبارک جمعہ شوال المکرم شریف دا پہلا جمعہ ہے۔ اج ساڑی خوش نصیبی ہے کہ اج دی اس مقدس محفل دے اندر منظور نظر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، عالم نبیل، فاضل جلیل، محقق اثر، استاذ العلماء بلکہ استاذ الاساتذہ، میرے نہایت ہی واجب الاحترام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب القادری زیدہ مجدہ فاضل بھیرا شریف، آپ نے خصوصی شفقت فرمائی، خصوصی کرم فرمایا کہ آپ آج دی اس مقدس محفل دے اندر تشریف لے آئے نے۔ خالق کائنات حضرت دے علم اندر، عمل اندر، شہرت اندر اور عمر اندر، صحت اندر، گھر دے اندر لافانی برکتاں اور وسعتاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت نو اپنا خاص لطف و کرم عطا فرمائے، اور آپ دی
ہر طرح دی ظاہری باطنی روحانی جسمانی آفات اور بیماریاں اور مصیبتاں انہوں دور فرمائے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خاص نظر کرم آپ نو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اج دے اس پرفتن دور وچ جدوں کہ ہر پاسے بد عقیدگی، گستاخی، اور آزاد خیالی ہے، اس گئے گزرے ماحول وچ ایک جماعت جڑی حق اتے وے وہ جماعت اہل سنت و جماعت ہے، وہ جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ قرآن نو سمجھنا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو سمجھنا اور نیک نیتی نال اس کے اندر غور و فکر کرنا، یہ خالق کائنات نے صرف علماء اہل سنت دا ہی حصہ رکھے ہے۔ اج دے اس پرفتن دور وچ قرآن دے غلط معنی اور مفہوم قرآن بدل کے لوگاں دے عقیدے نو خراب کرن دی 100% کوشش کی جا رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں تک ایک بھی غلام اہل سنت و جماعت دا عالم زندہ ہے، قرآن دے صحیح معنی والے لوکاں دی رہنمائی کردہ رہے گا، حدیث تے صحیح مفہوم وال رہنمائی کردہ رہے گا۔ انشاءاللہ یہ فریضہ علماء اہل سنت تا قیامت جاریو ساری رکھن گے۔ اس ساری گل میں اس واسطے عرض کی تھی کہ ہون جدوں کسے بد عقیدہ مسلک دا مولوی ممبر تے بے کے توحید بیان کردہ ہے نا، اس توحید دے پردے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کردہ ہے، صحابہ کرام دی گستاخی کردہ ہے، اہل بیت کرام دی گستاخی کردہ ہے، اولیاء امت دی گستاخی کردہ ہے، اور ایکو گل قرآن وچوں کڈ کے لوگاں دے سامنے بیان کردہ ہے تے انہاں دے مسلک والے لوگ آندے نے سبحان اللہ۔ حضرت صاحب بڑے وڈے شیخ القرآن نے، انہوں نے قرآن دا کیا معنی بیان کیتا ہے؟ واقعی یار قرآن پڑھیا تے انج لگدا ہے جویں سنی مشرک نے، انج لگدا ہے جویں سنی بدعتی نے، انج لگدا ہے جویں سنیاں دے علماء قرآن صحیح نہیں دستے، لیکن الحمدللہ شوال المکرم دے پہلے جمعے دے اندر میں ایسے گل دا اپریشن کرنا چاہنا، ہتھیار میرے کول ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، ہتھیار میرے کو صرف دو نے اور تیز ترین ہتھیار۔ اپریشن انشاءاللہ توجہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا کہ اس تو بعد گنجائش دی لوڑ بولیے نا، گنجائش دی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ جتھے بھی قرآن وچ لفظ ہوندہ ہے من دون اللہ، بولو کی ہوندہ ہے؟ من، سارے بولو نا، اچھی بولو، کی لفظ ہوندہ ہے؟ قرآن وچ جتھے لفظ ہوندہ ہے من دون اللہ، اس دا ایک معنی تیوے کہ اللہ تو علاوہ، اللہ تو علاوہ، اور اس دا اکثر قرآن دے اکثر مقامات ہوتے، زیادہ مقامات ہوتے، اس دا معنی ہے کہ بت، بولو کی مراد اس تو؟ بت۔ چند مقامات ہونے جتھے مراد اللہ تو علاوہ، تے اکثر مقامات ہونے جتھے مراد بت، اسنام، جنہاں دی کافر اور مشرک پوجا کر دے ہوندے سن، اوتھے معنی بت ہے۔
اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو دو آیات کریمہ قرآن وچوں میں عرض لگا کرن، کوئی میرا پرا بد عقیدہ مولوی کو جائے تے انہاں نو جا کے آکھے جی آ اللہ دا قرآن ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 107 ایک مقام ہے، اور دوسرا مقام سورت المائدہ آیت نمبر 55 آیت نمبر 55، یہ دو میں آیتاں میں تمہارے سامنے لگا پیش کر، انہاں دوواں نو لے جاؤ تے دسو جی قرآن وچوں یہ دوواں آیتاں وچوں کیڑی سچی ہے تے کیڑی جھوٹی ہے۔ قرآن وچ تارز نہیں، قرآن وچ ٹکراؤ نہیں، بلکہ قرآن سارا ہی حق ہے۔ سبحان اللہ، قرآن سارا حق ہے، قرآن سارا سچ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس کے اندر، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ یہ دو مقام میں لگا عرض کر، پہلا سورہ بقرہ، بولو پہلا سورہ بقرہ آیت نمبر 107 پارہ پہلا، رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، ایک مقام ہے فرمایا وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ایک مقام ہے، اور دوسرا مقام جڑا میں خطبے دے اندر آئے تلاوت کی تھی ہے، خالق کائنات نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ نے قرآن پاک دے دو مقامات، میں پہلے عرض کیتا ہے کہ قرآن دے اندر ٹکراؤ نہیں، قرآن وچ تارز نہیں، قرآن وچ تارز نہیں، ٹکراؤ اور تارز تو قرآن پاک ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ پاک ہے۔ رب فرماندہ اگر اللہ تو علاوہ کسی دا کلام ہوندہ یہ دے اندر ٹکراؤ ہوندہ، تارز ہوندہ، لیکن کلام کلام اللہ ہے تو یہ دے وچ تارز اور ٹکراؤ نہیں۔ پہلی آیت دا مطلب ہے رب فرماندہ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، فرمایا اللہ دے سوا تہاڈا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ بھائی عبدالرحمن صاحب توجہ ہے، اللہ تو علاوہ تہاڈا کوئی مددگار نہیں، تہاڈا کوئی حمایتی نہیں، تہاڈے نال کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں۔ تے جے قرآن دا ایک مقام پڑھئے تے بندہ گمراہ ہے جنہ چر باقی بھی قرآن پڑھ کے مطلب اخذ نہ کر لے۔ اس آیت وچ رب نے آکھیا تہاڈا کوئی مددگار نہیں، تہاڈا کوئی حمایتی نہیں۔ تے جدوں آئی آیت سورہ المائدہ دی آیت نمبر 55 اوتھے رب نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فرمایا بے شک اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے، اللہ دا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے، اور اللہ دے نیک بندے بھی تہاڈے مددگار نے۔ اللہ اکبر۔ عید کھا کے تھکے آئے ہو، عید کھا کے واہ تھکے ہو، سیویاں زیادہ کھا لیاں ابھی تک تھوڑا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہویا۔ میری گل تو سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے ایک قرآن دیا دو میں آیتاں ہے نا یا نہیں؟ بولو ایک قرآن دیا دو میں آیتاں نے، ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 107 اور دوسری سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 55، اس کے اندر رب دا فرمان ہے۔ پہلا فرمایا تہاڈا اللہ تو علاوہ کوئی مددگار نہیں، تہاڈا کوئی حمایتی نہیں، تو دوجی وہی فرمایا کہ اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے، اللہ دا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے، تو جڑے نماز پڑھن والے، روزے رکھن والے، زکاة دین والے، تے اللہ دی بارگاہ رکوع کر کے جھکن والے، وہ بھی تہاڈے مددگار نے۔ بولو کیا آکھیا وہ بھی تہاڈے مددگار نے۔
ہوں رزلٹ آپ کر لو. پہلا قرآن نفی کی تھی, بعد دے اندر اس مسئلے نو ثابت کیتا ہے. ہوں لے جو مولوی صاحب کو مسئلہ, مولوی صاحب پہلا رب نے آ فرمائے پھر آ رب نے فرمائے تے مقام کیڑا سچا ہے؟ جے آ کے دوواں وچوں ایک سچا تے بے ایمان ہے, قرآن دی دوسری آیت دا انکار کردا ہے پیا, تے اے دا مطلب تانوں او نہیں سمجھائے گا, اے دا مطلب علماء اہل سنت وچوں ہی کو تانوں سمجھائے گا کہ تے رب فرمانا کی چاہتا ہے. اوتھے جڑا رب نے فرمایا نا من دون اللہ, اس تو مراد بت نے. رب فرماندا ہے بتاں وچوں جنہاں دی اے کافرو مشرکو جنہاں دی تسی پرستش کر دیو, جنہاں دی عبادت کر دیو, جنہاں دے سامنے جھک دیو اور جنہاں دی پوجا کر دیو, اونا وچوں کوئی بھی تواڈا مددگار نہیں. تے جڑے اللہ نو اپنا معبود حقیقی سمجھدے نے تے مدد رب کولوں بھی منگدے نے, رب دے رسول کولوں منگدے نے اور اللہ دے نیک بندیاں کولوں منگدے نے. میرا رب فرماندا ہے رب بھی انہاں دی مدد کردا ہے, اللہ دا رسول بھی مدد کردا ہے اور مومن بھی انہاں دی مدد کردے نے. مومن بھی انہاں دی مدد کردے نے. تو انہوں گل سمجھ آگئی ہے نا کہ انہوں قرآن دا ایک مقام پھڑیے تے بندہ ان جی بے ایمان ہے. قرآن دا ایک مقام مننے دوسرے دا انکار کرے جی بندہ ان جی بے ایمان ہے. جنہ چر سارے قرآن نہ مننے, ایک جگہ رب نے آکھیا کوئی ولی نہیں, کوئی تواڈا حمایتی نہیں, کوئی تواڈا مددگار نہیں, تو دوجے مقام تے کی فرمایا اللہ بھی تواڈا مددگار ہے, اللہ دا رسول بھی تواڈا مددگار ہے تے نیک بھی تواڈے مددگار نے. والذین آمنو جڑے ایمان والے نے. تے ایمان والے کیڑے؟ جڑے نمازاں پڑھ دے نے, جڑے زکات دیندے نے, جڑے رکوع کردے نے, رب دے سامنے جھکدے نے, وہ بھی تواڈے مددگار نے, وہ بھی تواڈے مددگار نے. ہن ثابت ہویا کہ اللہ دے قرآن دی نص قطعی تو ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ دا رسول مددگار ہے, اللہ دا رسول مددگار ہے. اور والذین آمنو رب نے فرمایا اس تو مراد ہے وے والذین آمنو, انہاں وچوں کون نے ایمان والے؟ جڑے نمازاں پڑھن, جڑے زکات دین. حضرت علی المرتضیٰ نماز پڑھتے سن کے نہیں؟ ہوڑی نہیں, اچھی بولو ذرا. حضرت علی نماز پڑھتے سن یا نہیں؟ زکات دیندے سن یا نہیں؟ بولو. رکوع کرتے سن یا نہیں؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ رب دے سامنے جھکن والے ہون, رکوع بھی کر دے, زکات بھی دین دے, تے نمازاں بھی پڑھ دے, تے جی اونا نو مدد واسطے پکاریے تے اللہ دے قرآن تو ثابت ہے. کیونکہ رب آندا تواڈے وہ مددگار نے, علی تواڈے مددگار نے. تے جی سیدنا غوث پاک دی بات کریے, حضور سیدنا غوث اعظم نماز پڑھتے سن یا نہیں سن پڑھتے؟ سنیوں بول دے کیوں نہیں؟ اچھی بولو. نماز پڑھتے سن نہیں سن پڑھتے؟ نماز پڑھتے سن, زکات بولو دیندے سن, رکوع کرتے سن, اپنے مال کے حقیقی دے سامنے جھک دے سن, رکوع کرتے سن. تو رب دا قرآن آندا ہے کہ اللہ بھی تواڈا مددگار, رسول بھی تواڈا مددگار, اور یہ جڑے نیک نے نمازاں پڑھنے والے مومن, زکات دین والے مومن, تے رکوع کر کے اللہ دی بارگاہ چ جھکن والے, وہ بھی تواڈے مددگار نے. کوئی آکے یا اللہ مدد, یہ بھی جائز ہے. کوئی آکے یا رسول اللہ مدد, یہ بھی جائز ہے. جے کو آکے یا علی مدد, یہ بھی جائز ہے. جے کو آکے یا غوث مدد, یہ بھی جائز ہے. گل سمجھ دیو پہ بولو. یا اللہ مدد تے بھی ساڑھا ایمان ہے, یا اللہ مدد تے بھی ساڑھا ایمان ہے, یا رسول اللہ مدد تے بھی ساڑھا, اچھی بولو, او یا رسول اللہ مدد تے بھی ساڑھا ایمان ہے, تے یا علی مدد تے بھی ساڑھا ایمان ہے, تے یا غوث اعظم مدد ایدے تے بھی ساڑھا, بولو نا, ایدے تے بھی ساڑھا. گل میری ہوئے تے بشک نہ منو, اے جی اللہ دا قرآن. حافظ محمد عبد الرحمن صاحب بیٹھے نے, حافظ قرآن نے, مسلح بھی سنان دے نے جی. انہاں نو پوچھو یہ قرآن دی آیت ہے یا نہیں؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 55. مار نثار آمدہ کیمرہ ایسا آیت ہوتے جیڑا انکار کرے انہوں قرآن دی پھٹکار ہوئے نا. پھر اے جے قرآن اس دی آیت, انما ولیکم اللہ
بے شک اللہ بھی تہاڈا مددگار ورسولہ او دا رسول بھی تہاڈا مددگار والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون او ایمان والے جڑے نمازاں قائم کردے نے جڑے زکاتاں دیندے نے اور رکوع کردے نے رب اگے جھکدے نے فرمایا لوگو اللہ بھی مددگار ہے رسول بھی مددگار ہے تے مومنین بھی مددگار نے گل سمجھ آ گئی ہے حضرت صاحب یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے ایمان والے بھی تھوڑے مددگار نے تے جے ایمان والے نہ پکارنا جائز ہے تے جنہ دے صدقے ایمان لبد ہے اس مدینے دے تاجدار نہ پکارنا حرام ہے جی پھر حرام ہے نہیں یہ جائز ہے بولو ایک ہی ہے اچھی بولو ایک ہی ہے یہ جائز ہے اور یہ عمل ہوئے جے پکارنا حرام ہوندہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہوندہ میرا رب کدی بھی اپنے رسول نو نہ پکار دا رب نے حرام کم کیتا ہے بولو رب نے پکاریا قرآن میں نبیانو کہ نہیں یا آدم اے آدم یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین اے آدم رب نے نبی نو پکاریا کہ نہیں بولو نا پکاریا کہ نہیں یا نوح پکاریا کہ نہیں نوح علیہ السلام نو یا ابراہیم پکاریا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نو یا زکریہ رب نے زکریہ علیہ السلام نے پکاریا کہ نہیں تو جی تو میرے تیرے آقا دی واری آئی نہ لے کے نہیں پکاریا نہ لے کے نہیں پکاریا 4 واری نہ ذکر تے کیتا قرآن وچ لیکن نہ لے کے نہیں پکاریا کہ تے آکھیا یاسین ذرا اچھی سبحان اللہ کی آکھیا یاسین کتے فرمایا یا ایوہ النبیو کتے فرمایا یا ایوہ الرسول کتے فرمایا یا ایوہ المزمل کتے فرمایا یا ایوہ المدثر پکاریا رب نے میری سرکار نو پکاریا رب نے اپنے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو پکارے تے جے رب پکارے تے منع نہیں تے اسی پکاریے تے حرام کیوں ہیں اسی آقا نو پکاریے تے حرام کیوں ہیں اے بدعت کیوں ہیں اے شرک کیوں ہیں بھائی اپنی مرضی نال نہیں پکاریا رب نے آکھیا رسول تواڈا مددگار ہے تے جدو آکھیا جائے فلانا تواڈا مددگار ہے او دے کولوں مدد منگن وچ کوئی حرج بولو بولو مدد منگن وچ کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پکاران گے تے اللہ دے قرآن تے عمل ہو جائے گا بولو اللہ دے قرآن تے اچھی بولو کی ہو جائے گا اللہ دے قرآن تے اللہ دے قرآن تے عمل ہو جائے گا صحابہ کرام دے طریقے تے عمل ہو جائے گا صحابہ بھی پکارے آئے اپنے پکارے بیگانے پکارے سارے اندھی کتاباں پڑھیاں پڑھیاں نے جڑے غیر مقلدین نے انہاں بھی میرے آقا نے پکارے آئے جڑے دیوبندی حضرات نے انہاں بھی میرے آقا نے پکارے جڑے اہل سنت و جماعت نے انہاں بھی میرے آقا نے پکارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں بھی یا نال پکارے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہاں بھی یا نال پکارے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہاں بھی یا نال پکارے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی یا نال پکارے حضرت سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی فیض ربانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی انہاں بھی یا نال میرے آقا نے پکارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب انہاں بھی یا نال میرے آقا نے پکارے مولوی وحید الزمان غیر مقلد وابی انہیں بھی یا نال میرے آقا نے پکارے مولوی نواب صدیق حسن کا بپالی غیر مقلد انہیں بھی یا نال میرے آقا نے پکارے آپ پکارن تے شرک دا فتوہ نہیں آپ ہی صد مارن تے بدعت دا فتوہ نہیں آپ ہی باز مارن میرے آقا نو صد مارن میرے آقا نو پکارن یا نال تے پھر کوئی کفر دا فتوہ نہیں جدوں سنی پکار دا ہے آندھنے جی کفر ہے اے جی شرک ہو گیا ہے اے جی حرام ہو گیا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے رب العالمین نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ بھی تو آڈا مددگار ہے تے اللہ دا رسول بھی تو آڈا مددگار ہے
اللہ بھی تواڈا مددگار تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تواڈے اللہ بھی مددگار اللہ دے رسول بھی مددگار تے جے کو سنی آنکھ لوے سونیا بڑا پریشان گھبرایا وا اے مازاق دے کاجل والیا کرم فرماؤ نظر کرم فرما مہربانی فرماؤ جے آنکھ لوے سنی کدی ساڈے وال پھیرا پاک کملی والے ساڈے وال پھیرا پاک کملی والے ساڈے وال پھیرا جیڑا میرے آقا دا غلام سنی و لقیدہ ہو او ذرا باواز بلند مسجدی فضا گونجائے لطف دبالا ہو جائے پڑھ لو ذرا مل کے کدی ساڈے وال پھیرا پاک کملی والے ساڈے وال پھیرا میں نو تو اڈا ہی سواد نہیں آ رہا تو ہی نیڑے آگئے ہو تاں ہی سستی پہلا پہی سی نا اے بولو گے نا ذرا تو میں کچھ تو انہوں عقیدہ اپنا سنا رہے ہیں اے خدا دی قسم بڑی محنت آلی تقریر جائے میں تو انہوں سنانا پہ میں بڑی اس تے محنت کی تھی پڑھ لو ذرا مل کے کدی ساڈے وال پھیرا پاک کملی والے ساڈے وال پھیرا پاک کملی والے ساڈے وال پھیرا پاک کملی والے ساڈے وال پھیرا کملی والے ساڈے وال پھیرا پاک کملی کدی ساڈے وال پھیرا پاک کملی والے غریبان دی قسمت جگہ کملی غریبان دی قسمت جگہ کملی غریبان دی قسمت جگہ کملی والے غریبان دی قسمت جگہ کملی والے غریبان دی قسمت پڑھ لو ذرا ذوق پیدا کر دیو میں کو جرز کر سکا اپنی گفتگو نو بیان کر سکا کدی ساڈے وال پھیرا پاک کملی ماحول پیدا کرو ذرا وجد دے اندر آ جاؤ آقا نو صد مار لو اپنی مرضی نال نہیں بلکہ رب فرماندا ہے پیا انما ولیکم اللہ و رسولہ اوے مینوں سدو میں بھی ہیں وا میرے رسول نو سدو وہ بھی مدد کرنے والا ہے اسی مدد واسطے سدنے آ پے اے ابو ایوب انصاری دی کلی نو پاگ لان والے آؤ حلیمہ سعدیہ دے گھر جاویں ککھاں دی کلی لکھاں دی بن جائے کدی ساڈے وال پھیرا ساڈے وال پھیرا پاک کملی ساڈے وال پھیرا پاک کملی والے ساڈے وال پھیرا اے مازاق دے کاجل والے آؤ کدی کوئی توانو بلاندا ہے بخاری شریف دی حدیث لالیاں اور گرد و نواز چون والے ہو پیدل ہون والے ہو سائیکلان تے ہون والے ہو موٹر سائیکلان تے ہون والے ہو قافلے دی شکل چون والے ہو اکیلے ہون والے ہو انفرادی ہون والے ہو اور شاکان مصطفیٰ ذرا توجہ نہ حدیث نو سن لیا جے ایک صحابی میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا ہے پیا عرض کردا ہے مازاق دے کاجل والے آ بدوہا دے چہرے والے آؤ واللیل دیاں ظلفاں والے آؤ آمین دیاں کنڈلاں والے آؤ علم نشرہ دے سینے والے آؤ اے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے آؤ سونے کردار والے آؤ سونی گفتار والے آؤ آقا میں نبی نہ ہو گیا ماں میں بڑھا ہو گیا ماں حضور میں مسیحتے نہیں آ سکتا آقا کرم فرماؤ میرے ویڑے آ جاؤ میرے سین میں آ جاؤ میرے گھر تشریف لے آؤ میرے آقا نے فرمایا
فرمایا اے میرے غلامہ کیوں بلانا ہے بیا؟ عرض کر دینے کملی والیا جدو میں مسیح تے نہیں آ سکدا تواڈے پیچھے نماز میں ہوں نہیں پڑھ سکدا، حضور میرے گھر آؤ ایک جگہ تے نماز پڑھ دے ہو، تواڈے پڑھی ہوئی نماز دی جگہ نو میں اپنے مرن تک اپنے لئی جائے نماز بنا لینا۔ حضور میں اپنے واسطے جائے نماز بنا لینا وا۔ کملی والیا تسی تشریف لے آؤ گے تو آڈا بگڑنا کچھ نہیں، لیکن آقا میرا سمر بڑا کو جانا ہے، اور میں اوتھے ہی نماز پڑھا کرانگا جتھے آقا تو آڈے قدم لگ جانگے۔ اے جے میں اونا عرض کیتا ہے او میں اسی بھی عرض کرنے آ، اے سونیو کدی ابو ایوب انصاری دے ویڑے کرم فرمان دے ہو، کدی علیمہ سعدیہ دے ویڑے کرم فرمان دے ہو، کدی کسے صحابی دے ویڑے کرم کر دے ہو، کدی نمازاں پڑھن جان دے ہو، کدی سلیم دے گھر جان دے ہو، حضور کرم کر دے ہو، کدے جابر دے ویڑے جان دے ہو کرم فرمان دے ہو، حضور اسی بھی منگ دے ہاں تو آڈے کرم دی خیرات منگنے ہاں پہ، کدی ساڑے وال پھیرا پاک کملی، ساڑے وال پھیرا پاک کملی، ساڑے وال پھیرا کدی ساڑے وال پھیرا پاک کملی والے، اساں غریبان دی قسمتی جگہ کملی، غریبان دی قسمتی غریبان دی قسمتی غریبان دی قسمتی جگہ کملی۔ جدوں اسی یہ روایتاں پیش کرنے آنے آقا نو صد ماریے، اے آندے نے جنہاں نو تسی بلاندے ہو انہاں نو مبعوث سمجھ کے بلاندے ہو، انہاں نو الہ سمجھ کے بلاندے ہو، میں کیا لعنت ہوئے ایسی سوچ اتے، اسی آقا نو خدا سمجھ کے نہیں بلاندے، اسی آقا نو اپنا محبوب سمجھ کے بلانے۔ ہاں معبود سمجھ کے نہیں بلاندے بلکہ محبوب سمجھ کے بلانے۔ جی معبود سمجھ کے نہیں، بھریا سب توجہ ہے نا، معبود سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ دا محبوب سمجھ کے بلانے۔ ان جڑی آئے سانوں پڑھ کے سنان گے قرآن پاک دی سورہ فاتر تے سورت دا نمبر 35 پارہ نمبر 22 اس دی آیت نمبر 14 اے پڑھ کے سنان گے 13 اور 14 آکھن گے والذین تدعون من دونہی ما لم یملکون من کتمیر، اے اللہ تو علاوہ دون ہی، کتے دون اللہ دا لفظ کتے دون ہی دا لفظ مانا دوان دا ایک ہی ہے، جدوں وہ آکھن گئی لو جی تسی او نانو بلان دے ہو جنہاں رب فرمان دا ہے پیا ما یملکون من کتمیر، اے تے کھجور اے جے پارہ نمبر 22 پارہ نمبر کچھ ہی بولو پارہ نمبر 22 سورت فاتر اس دی سورت دا نمبر 35 تے ایسے سورت دا آیت نمبر 14 13 اور 14 بولیے 13 اور 14 اس کے اندر آپ نے فرمایا والذین تدعون من دونہی ما یملکون من قطمیر، رب فرماندہ ہے جنہاں نو تسی پکار دے ہو من دونہی رب تو علاوہ جنہاں تسی پکار دے ہو او تے کھجور دی گڑک دے اتے جڑا سفید یا بریک جیا چھلکا ہوندہ ہے او دے بھی مالک نہیں۔ اے ہون آیت نو فیٹ کرنگے کدے ہوتے نبیاں ہوتے اور ولیاں ہوتے فیٹ کرنگے سنیا تسی کدی آن دیو یا رسول اللہ مدد، کدی آن دیو عبدالقادر مدد، کدی آن دیو یا علی مدد، اے تے رب بند ہے جنہاں نو میرے علاوہ پکار دیو او تے چھلکے دے بھی مالک نہیں۔ اس واسطے سنیو تسی مشرک
تسی اللہ تو علاوہ پکار دے ہو، تسی مشرک ہو۔ میں لگا پوسٹ مارٹم کرن، میں لگا اس گل دا آپریشن کرن، جنیاں دل کرتا ہے اپنیاں بگانیاں تفسیراں پڑھ لو۔ ایتھے مراد کی یہ والذین تدعون من دونہ، ایدہ مطلب بلانا نہیں۔ رب فرماندا ہے میرے علاوہ جدی تسی عبادت کر دے ہو، میرے علاوہ جدی تسی عبادت کر دے ہو، وہ اس چھلکے دے مالک نہیں۔ تے خدا دی قسم ممبر مصطفیٰ دے بیٹھا، اللہ دے گھر وچ بیٹھا، تفسیراں دے حوالے نہ گل کرنا پیا۔ قرآن میرے سامنے میں، ایتھے معنی عبادت ہے، ایتھے معنی بلانا نہیں، ایتھے معنی پکارنا نہیں، ایتھے معنی عبادت کرنا۔ رب نے آکیا والذین تدعون، وہ جنہاں نو تسی پوچھتے ہو، جنہاں دی عبادت کرتے ہو۔ تے خدا دی قسم اسی مصطفیٰ دی عبادت نہیں کرتے، اسی علی المرتضیٰ دی عبادت نہیں کرتے، اسی غوث اعظم دی عبادت نہیں کرتے، اسی انہوں نے خدا سمجھ کے نہیں بلکہ محبوب خدا سمجھ کے پکارنے۔ اللہ اکبر۔ جیڑے مولوی صاحب ہی کرنی ہے بکواس کرنی ہے، جنہیں بولنا ہے قرآن تے افتراء بولنا ہے، جنہیں کرنا ہے انہیں قرآن دے ذمہ الزام لانا ہے۔ اور رب پکارن دی گل نہیں کرتا، رب عبادت دی گل کرتا ہے پیا، رب عبادت دی گل کرتا ہے پیا۔ رب نے فرمایا میرے علاوہ جنہوں پوج دے ہو، تے اسی پوجنے ہیں نا، اسی تیانے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ وہ سجدہ کیوں نہ ہو، آقا نے فرمایا اگر سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے خامند کو سجدہ کرے، اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اس کا معنی یہ نہیں جو یہ کٹ پتلی ملا بیان کر دے، اس کا یہ معنی نہیں۔ عربی اردو موت پر اپنیاں بگانیاں سب تفسیران دے اندر یہ معنی ہے کہ جدی تسی عبادت کر دے ہو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین دے اندر اے معنی بیان کیتا ہے، اے تعبدونا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تدعونا بمانی تعبدونا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو خدا کی قسم کوئی بھی سنی نہ نبی کی عبادت کرتا ہے نہ ولی کی عبادت کرتا ہے۔ یہ جھوٹا الزام ہے، یہ جھوٹا الزام ہے۔ رہ گئی گل ما یملکون من کتمیر، تم نبیوں کو پکارتے ہو، تم ولیوں کو پکارتے ہو، وہ تو جی ایک چھلکے کے مالک نہیں، ایک چھلکے کے مالک نہیں۔ اور تیرا نبی کسے شاید مالک نہیں، تیرے ولی کسے شاید مالک نہیں۔ اللہ دے نبی بھی مالک نے اللہ دی عطا نال، تے اللہ دے ولی بھی مالک نے اللہ دی عطا نال۔ یہ دیکھیں کتاب کا نام نظام حکومت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اردو نسخہ ہے، لاہور کا فرید بک سٹال کا چھپا ہوا اردو بازار کا۔ میرے پاس اس کا عربی نسخہ بھی موجود ہے، میں اٹھا کے زیادہ نہیں لایا، میں کون سا مناظرہ کرنے کے لیے آیا، میں تو سنیوں تمہارا عقیدہ تمہیں بتانے آیا۔ اس کا عربی نسخہ میرے پاس ہے، پہلے میں اس کا حوالہ کوڈ کر دوں، پھر اس بات کے اور حوالے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 224 224۔ اب سوچ کے بتانا کہ جن کو ہم نے اپنا امام مانا ہے، جن کو ہم نے اپنا امام مانا ہے ان کا عقیدہ کیا تھا، اور جن کو یہ بد عقیدہ اپنے امام مانتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 224 یہ ہے، کتاب کی طرف ہے دائیں اور درمیانی سطریں ہیں جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے جناب؟ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ یہ ہے وکیلوں والا انداز، جو چیز بتانی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے۔ بعض حکمران آل تمیم کے در پہ ہوئے، اے او قوم سی داریاں دی جنہاں نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس دے کول زمین الاٹ کی تھی سی، سرکار نے خط لکھیا سی زمین تو آڈی ہے، زمین تو آڈی ہے، اے سنو ذرا۔ اور انہوں نے ان سے یہ جاگیر چھیننے کی کوشش کی، اور القدس شریف کے قاضی ابو حاتم الحروی الحنفی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ داریوں نے، جو تمیم داری تھے، جو قبیلہ تھا جن کو آقا نے زمین دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کو بطور دلیل اور حجت پیش کیا۔ یہ دیکھو جی ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ہے،
آقا نے ہمیں یہ زمین دی ہوئی ہے تو قاضی صاحب تسی کون ہو جج جی ساڑھے کو زمین لے کے اگلے اور دینا لے. اس مکتوب قاضی نے کہا کہ اس مکتوب پر پابندی لازم نہیں ہے کہ اس آقا کے خط کی پابندی کی جائے, یہ لازم نہیں ہے. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم کو اس وقت یہ علاقہ عطا کیا تھا جب آپ اس کے مالک نہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک, بولو اس کے مالک, یہ جب آپ یہاں عقیدہ اس کے مالک نہ تھے, یعنی ابھی یہ علاقہ فتح ہو کے آقا کے کنٹرول میں نہیں آیا تھا. حکمران نے فقہا سے رجوع کیا, وہ تمیم داری نے جو داری تھے قبیلہ دار, انہوں نے حکمران جو تھے انہوں نے رجوع کیا کس سے؟ فقہائے کرام سے. اس دوران امام ابو حامد غزالی, امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام, وہ بھی اس جگہ پہ موجود تھے, بیت المقدس شریف میں تھے, اور یہ علاقہ ابھی فرنگیوں کے قبضہ میں نہیں آیا تھا. امام غزالی نے فرمایا کہ یہ قاضی اور جج کافر ہے. امام غزالی نے فتویٰ دیا کہ یہ جج کافر ہے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے لیے تمام زمین سمیٹ دی گئی, تمام زمین سمیٹ دی گئی, یعنی تمام زمین سمیٹ کے میری ملکیت میں دے دی گئی. تو قاضی دے جج نے کیا کیا ہے؟ ایک سرکار دے تھے قبضہ نہیں, سرکار اس تے اجے تک مالک نہیں. تو امام غزالی دلیل کی دیتی, فرمان لگے آقا تو جنت کی جگیریں بھی عطا فرماتے ہیں. سنیو سبحان اللہ, جو آقا نے دے دی وہ حق ہے, جو آپ نے وعدہ کر لیا وہ سچ ہے. اور حکمران, قاضی اور حکمران دونوں ذلیل ہوئے اور آل تمیم کی جگیر ان کے قبضہ میں رہی. اور اسی دوران قاضی ابو بکر بن العربی بھی ملک شام میں تھے. تو کسی نے امام غزالی نے یہ نہیں آکھا تو اسے غلط آکھا ہے, بلکہ جو فتوہ امام غزالی لایا ہے وہ فتوہ بالکل حق اور سچ لایا ہے. یہ دے مزید حوالے سن لو, اسے گل دے کہ جیڑا زمین دا مالک میرے مصطفیٰ نو نہ منے, توجہ نے جملہ یاد کر لو, جملہ یاد کر جاؤ, شوال المکرم دے پہلے جمعہ دا نسخہ لے لو کہ جیڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین کا مالک نہ مانے, امام غزالی نے فتویٰ دیا کہ وہ کافر ہے, وہ کافر ہے, وہ کافر ہے. خالی امام غزالی کا فتویٰ اس میں نہیں, بلکہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی یہ فتویٰ دیا. قاضی ابو بکر بن العربی ملک شام میں تھے, انہوں نے یہ فتویٰ دیا. اور یہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 242 عربی کا نسخہ, اس میں بھی اس بات کو نقل کیا. اور الخصائص الصغریٰ امام سیوطی نے صفحہ نمبر 48 لاہور کی پرانا چھاپا, اس میں بھی اس بات کو نقل کیا. اور اس کے علاوہ جواہر البحار امام نبھانی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ 473 اور 74 وہ دے اتے سن نقل کیتا ہے. اور اس تو علاوہ امام قسطلانی شارح بخاری رحمت اللہ علیہ المواہب الدنیا اس تی جلد نمبر 2 صفحہ 271 اتے سن نقل کیتا ہے. اور اس تی شرح امام عبدالباقی زرکانی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 185 وہ دے اتے نقل کیتا ہے. اور کشف الغمہ عن جمیع الامہ امام عبدالوہاب شرانی رحمت اللہ علیہ آپ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 دے اتے سن نقل کر کے مورے تصدیق لائی, فرمایا جو میرے آقا کو زمین کا مالک نہ مانے وہ کافر ہے. وہ کتھے زمین تے کتھے کھجور دی گٹک دا چھلکا. وہ گل سمجھ آئی جے سنیوں کوئی نہیں آئی. وہ کھجور دا چھلکا وڈا ہے کہ زمین وڈی ہے؟ بول دے کیوں نہیں؟ روزیں ہی دے بڑیاں کھجوراں تو کھا کے گرمی کیتی ہے اپنے آپ نو. بولو کھجور دی گٹک دا چھلکا وہ یہ وڈا کہ زمین وڈی ہے؟ یار بول دے کیوں نہیں؟ وہ چھلکا وڈا کہ زمین وڈی ہے؟ وہ چھلکا چھوٹا ہے تے زمین اس تے مقابلے وچ بہت ہی بڑی ہے کہ جڑی لفظہ میں بیان نہیں ہو سکتی. اور جب میرا مصطفیٰ ساری زمین کا مالک ہے, جنت کا مالک ہے, اس کی بادشاہی ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے, پھر کھجور کا چھلکا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ رب نبیاں دی گل نہیں کرتا, رب دے بتاں دی گل کرتا ہے.
اے رب نبیاں دے ولیاں دی گل نہیں ایتھے کیتی، رب نے بتاں دی گل کیتی ہے کہ میرے مقابلے وچ جنہاں نوں پوچھ دے ہو ایک کھجور دی گڑک دے چھلکے دے بھی مالک نہیں، تے جتھوں تک گل ہے میرے آقا دی، میرے آقا ایڈے مالک نے، میرے آقا ایڈے مالک نے کہ رب کنجوس نہیں، رب سخی ہے۔ رب کنجوس نہیں، رب کی ہے؟ سخی ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، اے مازاق دے کاجل والے اس طرح اعلان کریا کر، قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء، یا اللہ تو ملکان دا مالک ہے جنہوں چاہے ملک عطا کرنا ہے، یا اللہ تو کنجوس نہیں کہ سام کے ساری مملکتوں رکھ چھڑے نانا۔ رب نے فرمایا تو تل ملک من تشاء، اللہ تقسیم بھی کر دے اپنے ملک نو۔ رب نے کنوں دیتی ہے بادشاہی، کنوں عطا کی دی ہے حکمرانی؟ میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کی دی ہے، بلکہ زمین میرے آقا دی ملکیت اس تو یہ تے بڑی اچھی گل ہے نا، آقا دی ذات تے ورال ورائے، اے میرے آقا دی امت دے ولی، نبی دی امت دے ولی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے نیک بندے، رب بندہ وہ بھی زمین دے وارث نے، وہ بھی زمین دے وارث نے۔ اسے قرآن دے اندر رب نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ فرمایا اساں قرآن وچ بھی گل لکھی ہے، اس تو پہلا زبور دے اندر اساں گل لکھ چھڑی ہے کہ اس زمین دے وارث اللہ دے صالح تے نیک بندے نے۔ یہ قرآن ہے، اللہ دے صالح تے نیک بندے یہ دے وارث نے۔ تے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلام اس دے وارث نے، پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا عالم ہے۔ ایتھے میں ہی کہہ سکنا ماں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سردار کا عالم ہوگا جی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سردار کا عالم تو انہوں کو جو مزہ آ رہا ہے گفتگو دا؟ نہیں واقعی مزہ آ رہا ہے؟ میں سچی گل ممبر تے بیٹھا میں آج توڑا مزہ نہیں آ رہا ہے، سچی گل ہے۔ پتہ نہیں تو انہوں عید دا خرچہ زیادہ کر بیٹھے ہو، تو ان فکر تو انہوں جیڑا مولوی ان خرچہ بہتا کرے نماز بھی صحیح نہیں پڑھانا، اس کی وجہ پہ فکر ہوں دی کر دی بھی آپ 5000 جیڑا کردہ چکے ہے کتھوں لانا، تے تساں تے نہیں میرے خیال اللہ جے چکیا بھی آئے تے لا چھڑے رب توڑا اگلے جمعے تک، اگلے جمعے توڑا قرضہ لے جے تسی اونجی آؤ جے میں اگے ہوندے سے پڑھو ذرا مل کے، سردار کا عالم ہوگا جی، سردار کا عالم ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، او دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ دیدار کا عالم ہوگا جی، سردار کا عالم ہوگا جی، سردار کا عالم ہوگا جی، سردار کا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم ہوگا جی، سردار کا عالم۔ آنکھوں میں تھی اللہ دا قرآن پڑھ دا جاواں، نالے ذوق لیندہ جاواں، سردار کا عالم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتھے بھی بادشاہی میری ہے، اوتھے بھی بادشاہی میری ہے، تسی آگو رضوی صاحب دلیل آؤ میں مشکاہ شریف دی حدیث پیش کر دینا وا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا والے ہو، میرے 2 وزیر زمین ہوتے نے، 2 وزیر آسمانہ ہوتے نے۔
ماشاءاللہ تو ساؤن 10 کھڑنے ہیں دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ نا تے میں نکیا ہوتا ہوں چنگی پڑھنا یہ اللہ دا کرم ہے رب نے خوش گلو بنایا مالک دا کرم ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ فرماؤ فرمایا میرے 2 وزیر یا فی الارض و وزیر یا فی السماء او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 وزیر میرے زمین اتے نے تے 2 وزیر میرے آسمان آئے اتے نے کیا بولو 2 وزیر زمین ہوتے 2 آسمان ہوتے عرض کیتا مازاگ دے کاجل والے تو آڑے وزیر زمین آلے کیڑے نے آسمان والے کیڑے نے فرمایا آسمان ہوتے جبرائیل تے میکائیل میرے وزیر نے تے زمین ہوتے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق میرے وزیر اللہ اکبر فرمایا زمین ہوتے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق میرے وزیر نے آسمانہ ہوتے جبرائیل تے میکائیل میرے وزیر نے ثابت ہویا ایتھے بھی بادشاہی میرے آقا دیئے اوتھے بھی بادشاہی میرے آقا دیئے ان سوال پیدا ہوندہ میرے آقا دی بادشاہی پہلے اسمان تے ہوئے گی دجے تے نہیں دجے تے ہوئے گی تیجے تے نہیں پھر چوتھے تے نہیں پنجویں تے نہیں چھویں تے نہیں ستویں تے نہیں کی دلیل ہے ساڑھے کل بادشاہی ستویں تو اتے تاکہ او دی دلیل ہے ساڑھا ملک دا صدر او دی بادشاہت ملک دے دائرے تاکہ ملک دی حدود تاکہ تے اس صدر دا کوئی منسٹر ہندوستان وچ اپنا دفتر نہیں بنا سکدا افغانستان وچ اپنا دفتر نہیں بنا سکدا کیوں جدائے وزیر او دی بادشاہت صرف اتھوں تک جتھوں تک سرحداں قائم کی دیاں گئیاں نے جی جی محدود اتھوں تک وزارت اتھوں تک ہوئے گی جتھوں تک حکومت ہے اس تو اگے پھر سفارت اس تو اگے سفیر پھر وزیر نہیں پھر سفیر تے ملک دے ویچ سفیر نہیں اتھے وزیر اتھے سفیر نہیں اتھے وزیر تے بار وزیر نہیں اتھے سفیر تے میرے آقا نے فرمایا میرا وزیر جبریل بھی ہے تے جبریل کتھے وے پہلے آسمان تے نہیں دجے تے نہیں تیجے تے نہیں چوتھے تے نہیں پنجویں تے نہیں چھویں تے نہیں ستویں تے نہیں بلکہ ستویں تو اگے بیت المعمور ہے تے بیت المعمور تو اگے سدرۃ المنتہا ہے ثابت ہویا پہلے آسمان تو اگے وزارت ہے دجے تو اگے وزارت ہے تیجے تو اگے وزارت ہے چوتھے تو اگے وزارت ہے پنجویں تو اگے وزارت ہے چھویں تو اگے وزارت ہے ستویں تو اگے وزارت ہے اور بیت المعمور تو اگے وزارت ہے اس تو اگے دفتر ہے جناب سیدنا جبریل علیہ السلام دا جڑے میرے آقا دے وزیر نے جتوں تک وزارت ہے اتوں تک بادشاہی ہے ثابت ہویا میرے آقا ایتھے بھی بادشاہ نے دے اوتھے بھی بادشاہ اللہ اکبر ایتھے بھی بادشاہ نے دیو تھے بھی بادشاہ نے کوئی بنیا 2 4 ملکاں دا حاکم مل کے کوئی بنیا 2 4 ملکان دا کوئی بنیا 2 4 ملکان دا کوئی بنیا 2 4 آج بوش بڑا آکڑیا پھر دائے بھی آؤ آندھا جی میں ایتے بھی حکومت کرنی جانا ایتے بھی حکومت کرنی جانا ہم بھائی کیوں یا جی افغانستان دے قبضہ کر لے عراق تے قبضہ کر لے ان تیرے ٹکڑے ہون دیواری آ گئی ہے کیوں ان تو نبی دے غلامہ دے ملک نال
چھیڑ چھاڑ کرنا ہے بھی آؤ ہون تیرے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہیا میرے آقا نے کرم فرمایا اولیاء کرام دی نگاہ ہوئی ہون تیرے ٹکڑے ہون دا ویلا آگئی ہون یاد رکھی ہو بوش دنیا دا کتا انسان اے یاد رکھی تو ساڑھے نہ ٹکر لیں گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور اے یاد رکھی تو ایک ملک دا بادشاہ ہے تجھے دا بادشاہ ہے تیجے دا بادشاہ ہے لیکن میرے آقا ہونی میرے کملی والے دی دو جگتے شاہ آہی میرے کملی والے دی میرے کملی والے دی کوئی بنیا دو چار ملکان دا حاکم کوئی بنیا دو چار ملکان دا حاکم میرے کملی والے دی دو جگتے ہاں ہاں پڑھ لو مل کے میرے کملی والے دی میرے کملی والے دی دو جگتے شاہی میرے کملی والے دی میرے کملی والے دی ہاں ہاں میرے کملی والے دی ایتھے بھی بادشاہی ہے اوتھے بھی بادشاہی ہے اے آندے نے مالک نہیں میرے اللہ نے خدا دی خدائی دا مالک مدینے دے تاجدار نو بنایا ایک دو منٹ وچ اگلی آیت ایک دو منٹ وچ اگلی آیت اگے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم رب نے فرمایا جے تسی انہاں نوں پکار بھی لو تے تواڈی گل سن دے ہی نہیں سن دے ہی نہیں سن دے ہی نہیں ایک حدیث صرف ٹائم ہے نا کہ ایک حدیث پیش کر دیا ایتھے ایتھوں مراد بت نے کی نے بت انہاں نوں پکارو نہیں سن دے تے آندے نے نہیں اس مراد نبی ولی نے میں دس دیا ایک روایت اپنیاں بگانیاں معتبر کتاباں وچ تفسیر ابن کثیر تفسیر نسوی مدارک التنزیل تفسیر قرطبی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اور میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ضیاء القرآن شریف کے اندر روایت نقل فرمائیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اس آیت کریمہ دے تحت میرے آقا دے وصال با کمال نو 3 دن ہو گئے نے